اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک گھر تک پہنچنے اور اس کا حج کرنے کو اسلام کا ایک بڑا اہم رکن قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رکن کی ادائیگی کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے بڑے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. اس رکن کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت اس کے مہمان کی ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مہمان بن رہا ہے. ذرا سوچئے کہ اگر ہم اس دنیا میں کسی بڑے شخص کا مہمان بنیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم کس کے مہمان بنیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے. لہذا ہمیں یہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اس مقام کی قدر کریں اور اس مقام کے لیے نکلنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو دو چند آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو ضروری ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اس عمل کے پیچھے اور اس عمل کا سبب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. یہ کام ہم صرف کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو. یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان کا ایک کام حج کرنا بھی ہے اور حج کیا ہے؟ بیت اللہ تک پہنچ جانا ہے، لہذا ہم یہ کام کر لیتے ہیں. ہم یہ کام اس لیے کریں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے دن سے یہاں پر سعودیہ میں ہے اور ابھی تک اس نے حج نہیں کیا، واپس جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لہذا ہم حج کر لیتے ہیں. یہ جذبہ ہمارے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں کام کرتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو نہ ہی وہاں رہتے ہوئے حج کے جو ارکان اور حج کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے آنے کے بعد ان کے اوپر حج کا کوئی اثر باقی رہتا ہے. ان کی زندگی جیسے حج سے پہلے تھی وہی حج کے بعد بھی رہ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اخلاص کے ساتھ حج نہیں کیا. دوسری چیز جس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، دیکھیے حج ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وہ گناہ خواہ صغیرہ ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے، اگر کبیرہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے. بلکہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہے اور اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کے صرف نہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہیں، بلکہ اس کے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے اور بندوں کے درمیان میں ہیں. اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے شہادتین کے علاوہ کسی اور رکن کو نہیں دی ہے. شہادتین کے بعد نماز سب سے اہم رکن ہے، لیکن یہ فضیلت نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. کتنی بڑی عظیم فضیلت ہے. لہذا حج کے لیے نکلنے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. اب تک جو ہم سے ہوتا رہا ہے
اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. اگر اس کی تلافی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی تلافی کے لیے ہم دعا کریں, اور خاص طور پر دو چیزوں پر خصوصی, دو گناہ پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. ایک گناہ وہ ہے جو انسان اور اس کے بندوں کے درمیان ہے. مثال کے طور پر ہے, حلال کمائی کی وہ کوشش نہیں کرتا, جہاں کر رہا ہے مثال کے طور پر کسی بقالے پر ہے, کسی دکان کے اوپر ہے, اس میں سے چوری کر رہا ہے. کسی دکان کے اوپر ہے, ڈیوٹی کے اندر کمی کر رہا ہے. دکان پہ کھڑے ہو کر کے ظاہر بات اس دکان پر کام کرنے کا اسے پیسہ مل رہا ہے, اس دکان پر بیٹھ کر کے موبائل سے بات کرنے کا اس کو پیسہ نہیں مل رہا ہے کہ نہیں. اس دکان پر محنت کرنے کا اسے پیسہ مل رہا ہے, اس دکان پہ سستی کرنے کو اسے پیسہ نہیں مل رہا ہے. یہ چیز ہے انسان اپنے سامنے والے اپنے سیٹ سے چھپا لے گا, لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپائے گا. اسی طریقے سے اور بہت سے گناہ جو بندے اور اس کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, صلہ رحمی اس سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے توبہ کریں. اور دوسرا وہ گناہ جو عموماً نماز کے چھوڑنے سے متعلق ہم سے ہوا کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں اتنے بدقسمت ہیں اللہ کی قسم کہ وہ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے رہتے ہیں, پھر بھی ان سے نماز چھوٹتی رہتی ہے, نماز قضا ہوتی رہتی. تعجب کی بات ہے, حج پر گئے ہیں اور ان کو نماز کے لیے اس قدر محنت سے جگانا پڑتا ہے, اور جگائیں تو ناراض بھی ہو رہے ہیں. تو اس سے ضروری ہے توبہ کرے انسان جانے سے پہلے کہ ان گناہوں سے, چاہے اس کے اور بندوں کے درمیان میں ہے یا اس کے اور اللہ کے درمیان, خصوصاً وہ گناہ جو عقیدہ توحید سے متعلق ہو, اور وہ گناہ جو بندے کے اور اس کی نماز سے متعلق ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ ہر شخص کو حج کے لیے نکلنے سے پہلے حج کا طریقہ, اس کے آداب اور اس کے شرائط کو سیکھ لینا چاہیے. بڑا تعجب ہوتا ہے ساتھیوں, اب مثال کے طور پر اسی زلفی عنیزہ سے کتنے لوگ حج پر جا رہے ہیں. ہمارے اردو سمجھنے والے لوگ, شیخ نے بار بار ٹیلی فون بھی کیا ہوگا, میسج ہی بھیجا ہوگا, لیکن طریقہ سیکھنے کے لیے نہیں آئے. اگر یہی وہ حج پر جا رہے ہیں, ان کا کوئی بھائی ان کو اس مناسبت سے دعوت دے دے تو اپنی دکان کو جلدی بند کر دیں گے, دکان سے چھٹی لے لیں گے, گھر پر جو کام ہے اس کو جلدی نپٹا لیں گے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے شیخ دعوت دے رہے ہیں تو کسی کو آنے کے لیے فرصت نہیں ہے. تو ضروری یہ ہے کہ حج کے لیے جانے سے پہلے حج کا طریقہ انسان سیکھے. اور آخری چیز, حج کے لیے انسان اگر جا رہا ہے تو ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے, یہ دیکھے کہ کون کون سے لوگ حج پر جا رہے ہیں, دیکھے کہ ان میں نیک اور صالح, سمجھدار اور عقل مند لوگ کون ہیں, ان کا ساتھ کریں. یہ نہیں کہ فلاں ہمارا دوست ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے ساتھیوں, اگر وہ دوست عبادات میں کوتاہ رہتا ہے تو ہم بھی کوتاہی کے شکار ہو جایا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایسے شخص کا ساتھ کریں جو تلاوت قرآن میں مشغول رہنے والا ہے, دعا کرنے والا ہے, نماز کا اہتمام کرنے والا ہے, تو ہم بھی اس کے ساتھ اس میں مشغول ہوں گے. تو یہ آپ کا سفر دنیا کے تمام سفر سے مختلف ہے, چاہے حج کے لیے ہے یا عمرے کے لیے ہے. ایسے سفر کے لیے انسان کو اچھے سے اچھا, دیندار, سمجھدار, علم رکھنے والے شخص کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, وہ ہماری مدد کرے گا, تعاون کرے گا, ہمارا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. یہ باتیں تو اور ہیں, لیکن یہ چند باتیں ہیں ساتھیوں.
حج پر جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ 3-4 باتوں کا اہتمام کریں. اس کے بعد آتے ہیں ہم اور آپ حج کے طریقے سے متعلق. دیکھیے، ہر شخص کو جو حج پر جا رہا ہے یہ چیز ضرور اسے معلوم رہنی چاہیے کہ حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگر چھوٹ گئیں تو اس کا حج بیکار ہو جائے گا. وہ چیزیں چھوٹ گئیں تو اس کا حج بیکار ہوا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ چھوٹ گئی ہیں اس سے گناہ ہوگا لیکن کچھ لے دے کر کے وہ معاملہ کیا ہے، طے ہو جائے گا. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر چھوٹ گئی ہمارا حج تو ہو جائے گا لیکن ہمیں حج کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. یہ 3 چیزیں ہیں ساتھیو حج سے متعلق. پہلی چیز کیا ہے کہ اگر وہ چیزیں چھوٹ گئیں تو ہمارا حج ہی نہیں ہوگا. چاہے ہم لاکھ یا کروڑ روپیہ خرچہ کر دیں لیکن وہ، اسی کو علماء کہتے حج کے رکن کیا ہیں، حج کے ارکان. اور یہ تھوڑے سے ہے، ہر انسان اس کو اچھی طریقے سے جان سکتا ہے. پہلی چیز کیا ہے، احرام باندھنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. عمرہ کرنے والے کے لیے یہ وہ، حج تمتع کرنے والے کے لیے وہ طواف ہے جو جانے کے بعد فوراً کرے گا. اور حج کرنے والے کے لیے یہ وہ طواف ہے جو 10ویں ذی الحجہ کو کنکڑی مارنے کے بعد کیا جاتا ہے نا، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے. اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے وہ عرفہ کا قیام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحج عرفہ. انسان حج کرنے کے لیے ساری جگہ پہنچ جائے لیکن عرفہ نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. اس لیے ان 4 چیزوں کا خصوصی اہتمام کر لینا چاہیے. یاد رہیں گی، پہلی چیز کیا ہے، احرام باندھنا ہے. بغیر احرام باندھے کسی کا، ابھی میں بتاؤں گا احرام باندھنا کیا ہے. دوسری چیز کیا ہے، طواف کرنا ہے. حاجی کے لیے کون سا طواف ہے ساتھیو، جو 10ویں ذی الحجہ کو کیا جائے گا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے، صفا اور مروہ کی سعی ہے. اور چوتھی چیز عرفہ کا. بعض علماء کے نزدیک ایک 5ویں چیز بھی ہے، اس کو اہتمام کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. وہ کیا ہے، مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا ہے، رات گزارنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب عرفات سے واپس ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو، یعنی وہاں پر ٹھہرو. مغرب کی عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ، فجر کی نماز پڑھو، تب وہاں سے